الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. گزشتہ آیات بینات میں منافقین اور کفار کی دو مثالیں بیان کی گئی تھیں. جو کتاب ہدایت کو نہ ماننے والے لوگ تھے اور اس سے پہلے ایمان والوں کا تذکرہ تھا. ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کو خطاب فرمایا. گویا کہ یہ خطاب مومنین کو بھی ہے جو پہلا گروہ ہے، کفار اور منافقین کو بھی ہے. یعنی جو سورہ فاتحہ کے اندر تینوں گروہ ذکر ہوئے تھے جن پر اللہ کا انعام ہوا، جن پر اللہ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے، وہ تمام قسم کے لوگوں کو خطاب کیا گیا. یا ایھا الناس، اے پوری دنیا کے لوگوں. یہ خطاب اپنے الفاظ سے اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید عالمگیر اور یونیورسل کتاب ہے. اس لیے تمام انسانوں کو اس کا خطاب عام ہے. کسی ایک کنبے، ایک علاقے، ایک قبیلے، ایک قوم کے لیے یہ کتاب نہیں ہے. اس کتاب کے آفاقی ہونے کی ایک دلیل یہ بھی پہلے سے موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمگیر نبی بنایا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے یہ اعلان کروایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. فرما دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے پوری دنیا کے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اسی اعتبار سے امت کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں. ایک کو امت دعوت کہا جاتا ہے اور ایک کو امت اجابت کہا جاتا ہے. امت دعوت کے اعتبار سے کائنات کا ہر انسان، ہر آدمی، تمام انسانیت، جن و انس، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. کفار کو بھی اس کی دعوت ہے، دہریے جو ہیں ان کو بھی اس کی دعوت ہے. کائنات کے ہر انسان کے لیے اللہ رب العزت کی یہ دعوت عام ہے. یہ اس لیے امت دعوت کے طور پہ تمام انسان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اور دوسرا درجہ امت اجابت کا ہے. امت اجابت یعنی جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے ایمان لائے، آپ پر ان کا ایمان پختہ ہے، مسلمان
ہونے کا معیار اور اس کے بنیادی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، ان کو امت اجابت کا نام دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے نا کہ امت کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا کہ قرآن یونیورسل ہے، قرآن کا خطاب عالمگیر ہے، اور قرآن جس نبی پہ نازل ہوا وہ نبی عالمگیر اور پوری دنیا کے لیے ہے۔ تو یا ایھا الناس کا خطاب کر کے سب کو خطاب فرمایا، چاہے وہ مومن ہیں، کافر ہیں یا منافق ہیں، فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ عبادت کا مفہوم میں نے پہلے آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ عبادت کسے کہتے ہیں، اس کو میں دہرا دیتا ہوں کہ عبادت انسان کی اس انتہائی عاجزی اور اس تذلل کو کہتے ہیں کہ جس میں انسان کسی ہستی کے لیے اس کو اپنے تمام افعال پر قادر مان کر اور تمام حالات سے واقف مان کر اس کے لیے عاجزی اور انکساری بجا لاتا ہے، اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کی یہ تعریف کی۔ تو چونکہ کائنات کے اندر یہ دو صفات کہ تمام چیزوں پہ قادر ہونا، تمام افعال پہ قادر ہونا، پوری کائنات کے اندر ہر امر میں مختار کل ہونا، اور تمام چیزوں سے ظاہر اور باطن سے واقف ہونا، عالم الغیب والشہادہ، تمام چیزوں کو جاننے والا ہونا، یہ چونکہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو، یعنی اللہ کی عبادت کرو۔ یہاں پہ رب کی صفت کا ذکر فرمایا کہ جس نے تمہیں پالا، جس نے تمہیں بڑھوتری دی، جس نے تمہاری تربیت کی، تمہیں پال پوس کے، تمہاری تربیت اور نشو و نما کر کے، تمہاری زندگی کی ہر مرحلے کی تمام ضروریات کو پورا کر کے یہاں تک پہنچایا، تم اس کی عبادت کرو۔ اعبدوا ربکم، چونکہ ان صفات کا مالک صرف اللہ ہے، اس لیے فرمایا صرف اللہ کی عبادت کرو۔ اب اس عبادت کی بات کو جو یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، تو یہ سورۃ البقرہ کا دعویٰ بھی ہے۔ میں نے آپ سے کچھ اصول کے طور پہ یہ بات ذکر کی تھی کہ قرآن مجید کے اندر ایک دعویٰ کیا جاتا ہے، اور تقریباً ہر صورت میں اس صورت کا دعویٰ موجود ہوتا ہے۔ یہاں پہ یہ دعویٰ توحید ہے جو اس صورت کے اندر یہاں سے شروع کیا گیا، اور دعویٰ کے طور پہ جو اس کے دلائل ہیں اس سے پھر اس کو ثابت کیا جاتا ہے۔ اس میں دلائل عقلی بھی ہیں، دلائل نقلی بھی ہیں، دلائل وحی بھی ہیں۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے یہ صورت کا دعویٰ ذکر کیا، یعنی قرآن کی تعلیمات کی تمہید پیش کرنے کے بعد اصل مقصد کی طرف اللہ رب العزت نے توجہ فرمائی، اور اللہ رب العزت نے اصل مقصد کا بیان فرمایا، اور یہ فرمایا کہ عبادت کرو اپنے رب کی۔ یہ گویا کہ اس صورت کا دعویٰ ہے۔ اب دعویٰ صورت کے بعد یہ بات کہ کیوں رب کی عبادت کریں، دعویٰ کے اندر یہ بات ثابت کی جاتی ہے نا کہ کیوں یہ کام کرنا ہے، تو اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو دلائل سے مزین فرمایا ہے۔ فرمایا اس لیے اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، پہلی دلیل آ گئی کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری تخلیق کی، تمہیں بنایا، اور بنایا بھی ایسے نہیں بنایا۔ اللہ رب العزت نے تمہیں کائنات کی سب سے حسین چیز بنایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم کو عزت بھی بخشی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور جو تخلیق ہوئی ہے وہ بہترین اور اعلیٰ ترین تخلیق ہوئی ہے۔ سورۃ المومنون کے شروع میں انسانی تخلیق کے مراحل کا ذکر ہے،
اللہ رب العزت نے ان مراحل کو ذکر کیا کہ انسان سب سے پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ لوتھڑا بن جاتا ہے، علقہ بن گیا، پھر لوتھڑا بن گیا، پھر ہڈی بن گئی، پھر ہڈی پر گوشت، فکسونا العظام لحما، اس جو ہڈیاں ہیں ان پر گوشت چڑھا دیا، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اس کو تخلیق کے مرحلے میں لے آیا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، پھر اللہ نے فرمایا کہ کتنی برکتوں والی ہے وہ ذات جو بہت عمدگی کے ساتھ آسن طریقے سے بہترین طور پہ پیدا کرنے والی ہے، بنانے والی۔ تو اللہ نے تمہیں بنایا اور بہترین انداز سے بنایا، تمہیں پیدا کیا اور اعلیٰ ترین منصب اور مقام دے کر پیدا کیا، الذی خلقکم، اس کے اندر یہ ساری باتیں شامل ہیں، انسان کو جو مقام اور مرتبہ اور عزت اور عظمت اور حسن اور خوبی اور اس کا تناسب ہیں، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، کیا بات ہے، اللہ رب العزت نے انسان کی جو حسن تخلیق ہے اس کا منظر پیش فرمایا کہ الذی خلقک، جس نے تمہیں پیدا کیا، فسواک، اب برابر بنایا، فعدلک، اور ہر چیز کو بڑے متناسب انداز سے پیدا کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جس شکل میں چاہا اللہ رب العزت نے تجھے جوڑ کے رکھ دیا۔ تو پھر انسان کو یہ کہا جاتا ہے کہ تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا اور تم اپنے خالق کو بھول کے بیٹھ گئے ہو، تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا۔ تو یہاں پہ یہ تخلیق والی بات کو بطور دلیل پیش فرمایا کہ یہ کوئی چھوٹا سا کام نہیں ہے، انسان اپنی کسی چیز کی تخلیق کا خود اختیار ہی نہیں رکھتا، وہ اپنے آپ کو تو کیا پیدا کرے گا، اللہ رب العزت نے فرمایا تم مکھی پیدا کرنے پر بھی قادر نہیں ہو۔ اور یہ جو تخلیق کی بات ہے نا، اور فرمایا کہ الذی خلقکم والذین من قبلکم، نہ صرف تمہیں پیدا کیا بلکہ دوسری دلیل دے دی کہ جو تم سے پہلے لوگ ہیں ان کو بھی میں نے پیدا کیا، جو تم سے پہلے لوگ ہیں ان کو بھی میں نے پیدا کیا۔ اب بات خلقکم کے اندر مکمل ہو نہیں گئی تھی، نیڈ فیل ہو رہی ہے کہ تم سے پہلے جو لوگ ہیں انہیں بھی میں نے پیدا کیا، بظاہر نیڈ نہیں ہے، خلقکم کے اندر بات مکمل ہے، لیکن اللہ رب العزت کی جو بات کا کوئی اگلا حصہ لے کے آتا ہے، اللہ رب العزت کے کلام میں جو آتا ہے اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ مفسرین نے اس کا مقصد لکھا ہے کہ جو الذی والذین من قبلکم کا ارشاد فرمایا ہے اس لیے کہ لوگوں نے اپنے ماقبل جو پہلے گزرے ہوئے آباء و اجداد تھے ان کی پرستش شروع کی ہوئی تھی، اس لیے اللہ نے فرمایا جن کو تم پوجتے اور پکارتے اور حاجات اور مشکلات میں ان سے حاجات طلب کرتے رہتے ہو ان کو بھی میں نے پیدا کیا ہے، لہٰذا جن کو تم معبود بنا کے بیٹھے ہو ان کی بھی تخلیق میرے ہاتھوں سے ہوئی ہے، تمہاری تخلیق بھی میرے ہاتھوں سے ہوئی ہے، تو پھر عبادت میری کیوں نہیں کرتے، پھر میری ہی عبادت کرو۔ قرآن مجید نے تخلیق کے حوالے سے جو ایک بہت عمدہ قسم کا پیغام دیا ہے اور بڑے حسین پیرائے کے اندر، وہ سورۃ النحل کے اندر ہے۔ ذرا میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس سورت کو یہاں پہ تھوڑا سا اس کے ساتھ اٹیچ کروں، تخلیق کے ساتھ، کیونکہ اللہ رب العزت کی جو صفت تخلیق ہے اس صفت کے اندر انسان کو وہ قدرت کی نشانیاں ملتی ہیں کہ وہ حیران ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 309 پہ دیکھیے اس نسخہ کے اندر، آیت نمبر 12 سے آنورڈ آگے جو ہے وہ دیکھیں۔ اس میں اللہ رب العزت نے مختلف چیزوں کی تخلیق کا ذکر کیا ہے، انسان کی تخلیق ہے، آسمان و زمین کی تخلیق ہے، وہ آگے ہمارا مضمون آ رہا ہے، لیکن یہاں پہ میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو تخلیق ہے، یہ جو اللہ رب العزت نے سب کچھ بنا دیا ہے، اس کا ذکر کرنے کے بعد
آیت نمبر 16 میں اللہ رب العزت نے فرمایا افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا وہ ہستی جس نے سب کچھ پیدا کیا، یہ جو کچھ ذکر کیا یا جو کچھ فرمایا کہ ابھی پیدا کرنا ہے اور جو تمہیں ابھی معلوم نہیں ہے وہ بھی پیدا کیا ہوا ہے، تو جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا وہ اور وہ ہستی برابر ہو سکتی ہے کہ جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا؟ موازنہ کیا نا اللہ نے کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو وہ تو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے. لن یخلقوا ذبابا، وہ تو مکھی بھی پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، مکھی پیدا کرنا تو درکنار، اگر مکھی کسی کے آگے سے کوئی چیز اٹھا کے بھاگ جائے تو اس سے وہ اٹھائی ہوئی چیز کو واپس نہیں لا سکتے، تو وہ مکھی پیدا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس سے وہ چھین کے واپس نہیں لا سکتے. تو فرمایا کہ پیدا کرنا تو دور کی بات، مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. تو جو مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا اور جو کائنات کے اندر خالق نہیں ہے، وہ ہستی اور وہ ہستی جس نے کائنات پوری کی تخلیق کر دی وہ برابر ہو سکتی ہے؟ کتنا پیارا موازنہ کر کے رکھ دیا اللہ رب العزت نے کہ تمہیں تو اس خالق کی عبادت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جو سب کچھ پیدا کرنے والا ہے، اور فرمایا کہ جن کی تم پوجا کر رہے ہو لا یخلقون شیئا، وہ تو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے. وہم یخلقون، وہ تو خود اللہ کے پیدا کردہ ہیں، وہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں. جو اپنی تخلیق میں اور پیدائش میں کسی اور ہستی کا محتاج ہو وہ تمہارا الہ اور معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جو ہستی اپنی پیدائش میں کسی اور کی محتاج ہو جائے، معبود اور الہ تو کسی کا محتاج نہیں ہوتا نا. انبیاء اپنی تخلیق میں اللہ کے محتاج ہیں کہ نہیں ہیں؟ صحابہ کرام، اولیاء کرام، فرشتے، جن، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں کہ نہیں ہیں؟ مخلوق کا مطلب ہے جس کو پیدا کیا گیا ہو، جس کو بنایا گیا ہو. خالق جو بنانے والا ہو. جب مخلوق خالق کی محتاج ہے اپنی تخلیق میں تو وہ معبود نہیں ہو سکتی، وہ الہ نہیں ہو سکتی. بڑا دور کا فلسفہ اللہ نے سمجھا دیا بڑے آسان لفظوں میں. تخلیق کے اوپر بات ختم ہوتی ہے. جو مخلوق ہے وہ محتاج ہے کہ نہیں ہے؟ وہ اپنے وجود کے لیے خالق کی کاریگری، خالق کی تخلیق، خالق کی بناوٹ، اس کی محتاج. جو محتاج مخلوق ہو جاتی ہے وہ معبود نہیں ہو سکتی. وہ عظیم ترین ہستیاں تو ہو سکتی ہیں لیکن وہ الہ نہیں ہو سکتی. یہ مسئلہ سمجھا دیا اللہ نے. یہاں پہ میں نے اس لیے یہ سورۃ النحل کے اندر یہ بات کہی. اسی سورۃ النحل کے اندر ہے یہ کہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، وہ تو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. تو یہاں پہ فرمایا الذی خلقکم، پہلی دلیل اللہ نے تمہیں پیدا کیا. یہ کوئی معمولی سی بات نہیں تھی، اس ایک چھوٹے سے لفظ کے اندر ایک پوری دنیا آباد تھی اور وہ سمجھتے تھے. والذین من قبلکم، اور جو تم سے پہلے لوگ ہیں ان کو بھی پیدا کیا. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. کیونکہ جب تم اللہ ہی کی عبادت کرو گے اور عبادت میں اللہ کی وحدانیت کو شامل کرو گے اور اللہ ہی کو پکارو گے تب متقی بن سکتے ہو. کیونکہ ان التوحید رأس الطاعات، اللہ کی وحدانیت اور توحید تمام نیکیوں کی بنیاد اور جڑ ہے. یہاں پہ جو اعبدوا ربکم کہا گیا تو اکثر مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں پہ عبادت کی خاص قسم یعنی خالص اللہ کو پکارو، یہ یہاں پہ مراد ہے. عبادت تو وہ بھی اللہ کی کیا کرتے تھے. مشرکین مکہ اور کفار اللہ کی عبادت کرتے تھے، اب آج بھی کرتے ہیں. اللہ کی عبادت سے تو انہوں نے کبھی انکار نہیں کیا. اس لیے مفسرین لکھتے ہیں یہاں پہ عبادت سے مراد ایاک نستعین والی عبادت ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس لیے کہ عبادت کا سب سے اہم جز کیا ہے؟ سبق یاد رہتا ہے یا بھول جاتے ہو؟ عبادت کا جزو اعظم کیا ہے؟ پکارنا.
الدعاء مخ العبادہ، دعا پکارنا، ندا دینا، یہ عبادت کا مغز اور نچوڑ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے الدعاء هو العبادہ، پکارنا ہی تو اصل عبادت ہے، پکارنا ہی اصل عبادت ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد پکارنا یعنی اللہ رب العزت کو معبود بنا کے اللہ کی پکار کرنا، اللہ کو بلانا، اللہ سے مدد مانگنا، اللہ سے حاجتیں طلب کرنا، یہ ساری چیزیں ادعو کا معنی کے اندر یہ بات شامل ہو جاتی ہے۔ دو دلیلیں ہو گئی جی، تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ پہلے لوگوں کو پیدا کرنے کی ریزن ذکر کرنے کے مطلب میں نے بتا دیا کہ ان میں وہ لوگ شامل تھے جن کی وہ عبادت اور پرستش کرتے تھے۔ بھئی انسانوں کی عبادت کی گئی ہے کہ نہیں کی گئی؟ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ یہاں سے بت توڑ دو، تو بت کس کس ہستی کے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بت، حضرت مریم علیہ السلام کا بت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت، لات، منات، عزا، حبل، یہ کیا تھے؟ یہ ہستیاں تھیں، ان کے علامتی بت بنائے ہوئے تھے، تو وہ ہستیوں کو پوجا کرتے تھے، ان کو علامتی طور پہ سامنے رکھ کے۔ ان ہستیوں کی پرستش اور عبادت ہو رہی تھی نا، علامتی طور پہ سامنے وہ تھی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو پہلے لوگ ہیں نا جن کی تم پرستش کرتے ہو، یہ عبادت کرتے ہو، ان کو بھی میں نے پیدا کیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تیسری دلیل، یہ تو اس کو دلیل عقلی انفسی کہا جاتا ہے کہ انسان کے نفس اور جان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ کچھ دلائل عقلیہ ہوتے ہیں جن کا تعلق یونیورس کے ساتھ ہوتا ہے، یونیورسل آفاق، آفاقی قسم کی دلیلیں جن میں انسان کو اس کے ارد گرد کی چیزوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ ایک تو اس کی سیلف، ہیومن بینگز اور اس کی کریشن اور اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور دوسرا کائنات کے اندر جو مختلف چیزیں ہیں، میٹر ہے، اور جو مختلف اللہ کے مظاہر قدرت ہیں ان کے بارے میں بات، وہ بھی بطور دلیل اللہ نے ذکر۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے، وہ اللہ اس کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، فرش بنا دیا۔ دیکھیں یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ ہم جب اجرام فلکی کے طور پہ اور ایک سولر سسٹم کے طور پہ پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے زمین گھوم رہی ہے، نہ صرف یہ روٹیٹ کر رہی ہے بلکہ ٹلٹ بھی کر رہی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، یہ سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے اور اٹ سیلف بھی گھوم رہی، ہاں جی، سپننگ بھی کر رہی ہے اور روٹیشن بھی کر رہی ہے، ہاں سپننگ بھی، ہاں۔ تو ہم یہاں پہ موجود ہیں، ہمیں زمین ڈسٹرب نہیں کر رہی نا، یہ ساری اپنی جو اس کی اپنی حرکات ہیں، تو یہ کوئی کمال نہیں ہے، ہمیں اللہ نے یہ بچھونا بنا کے نہیں دے دیا۔ بھئی ہم کسی کو ایک ٹیبل کے اوپر بٹھا لیں، سادہ سادہ دلیلیں ذرا بات سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ ہم کسی کو ٹیبل کے اوپر بٹھا لیں اور 4 بندوں کو کہیں کہ ٹیبل کو صرف اٹھا کے نا تو یہاں سے چل پڑو، تھوڑا سا ایسے اس کو حرکت دے دو، تو اوپر کھڑا ہوا بندہ جو ہے نا وہ گر جائے گا۔ انسان کو اللہ نے اتنی بڑی ایک نعمت دے دی، تھوڑا سا اس کے جو وائبریٹ ہونے کا یا ہلنے کا جو تھا نا، جو امکان تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس کے لیے پہاڑوں کو میخیں بنا کے گاڑ دیا، اوتادا، میخیں، پہاڑوں کو میخیں بنا کے، کیلیں بنا کے گاڑ دیا تاکہ یہ تمہیں لے کے ڈول نہ جائے۔ تو یہ ایسا بچھونا بنایا کہ جس کے لیے ہمیں رنگ برنگی اللہ رب العزت نے اسی کے اندر بچھونے کے ساتھ ساتھ نعمتیں بھی عطا فرما دی۔ اور چوتھی دلیل فرمایا کہ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا، ایسی چھت جس میں کوئی کجی نہیں ہے، ایسی چھت جس کے اندر کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے۔ قرآن مجید نے انسان کو دعوت فکر دی ہے کہ ذرا اپنی نگاہوں کو فرجع البصر هل ترى من فطور، اپنی آنکھوں کو ذرا دوڑاؤ نا آسمان کی طرف، دوبارہ لوٹا کے دیکھو آسمان کی طرف
کیا تمہیں کوئی اس میں کوئی کجی نظر آتی ہے؟ ایسی چھت بنائی ہے، ایسا اللہ رب العزت نے آسمان کو ہمارے اوپر قائم کیا اور بغیر ستونوں کے قائم کر دیا۔ نہ صرف یہ کہ اس کو قائم کیا بلکہ بغیر ستونوں کے اور ایک حسن و جمال کا ایک مجموعہ بنا کے پیش کر دیا۔ جب ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو انسان کے اوپر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کیسی چیز بنائی ہے۔ اس کو اللہ نے فرمایا تمہارے لیے چھت بنا دیا ہے، یعنی آسمان کو ایک خوبصورت چھت کی مانند بنا دی، اور اس کے اندر کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے۔ اللہ نے بار بار انسان کو دعوت فکر کی، دیکھو اس میں کوئی کجی نظر آتی ہے تو بتاؤ، اور بغیر کسی ستون کے پیدا کر دیا، بغیر کسی معاون کے پیدا کر دیا۔ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی نازل فرمایا۔ سما سے مراد بلندی، میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا، یہاں پہ آسمان سے مراد بلند جو بھی چیز ہوتی ہے اس کو سما کا اطلاق اس پہ کر لیا جاتا ہے۔ آسمان سے مراد یعنی آسمان کی طرف سے یا بادلوں کے اندر سے یا اونچائی کی طرف سے اوپر سے اللہ رب العزت نے کیا نازل فرمایا؟ بارش نازل فرمائی۔ یہ بھی اللہ نے اپنی نعمت کے طور پہ ذکر فرمائی۔ پانچویں عقلی دلیل کہ یہ کون نازل کرتا ہے بارش؟ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی ذات کے متعلق یہ بتایا، تو یہ بہت بڑا دعویٰ ہے کہ آسمان سے ہم نے نازل کیا پانی۔ وَأَنزَلْنَا بھی کا الفاظ بھی آتے ہیں، وَأَنزَلْنَا، انزلنا، یہ جب کوئی کلیم کر سکتا ہے اس صیغے کے ساتھ؟ یہ جو صرف اللہ کا اس انداز سے کلیم کرنا ہے نا، یہی اللہ کی موجودگی کا پتہ دیتا ہے۔ ذرا باتوں میں بات آ گئی، یہ بھی سمجھ لیں۔ کوئی یہ کلیم کرتا ہے کہ جی میں یہ فلاں چیز بنا سکتا ہوں، میں نے فلاں بنا دیا ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی میں نے چاند بنایا، میں نے سورج بنایا، ستارے بنایا۔ کوئی دنیا میں کسی دیوتا نے، دیوی نے یہ کلیم نہیں کیا، کسی کے کلام میں موجود نہیں ہے۔ اللہ اسی صیغے کے ساتھ کلیم کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ثابت بھی کرتا ہے کہ یہ میری قدرت کی نشانی ہے اور میں نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کا اپنے متکلم صیغے کے ساتھ اس بات کا کلیم کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ موجود ہے، ورنہ کوئی اور ہستی کلیم کرے نا، جو اللہ کے انکاری ہیں ان سے پوچھو کس نے پیدا کیا، کوئی تمہارے میں سے ہے تو بتاؤ، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے جب بھی فرمایا تو فرمایا ہم نے پیدا کیا، ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ یہاں پہ تو اللہ نے اپنی اس عبادت کے لیے دلیل کے طور پہ اللہ زی کا لفظ استعمال کیا نا، اللہ زی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ لیکن جب نا کی ضمیر کے ساتھ اکثر جگہوں پہ ذکر آیا ہے نا، یہ ایک بہت بڑا کلیم ہے جو کہ اللہ نے اپنی ذات کے لیے پیدا، میں نے پیدا کیا، ہم نے بنایا، ہم نے اس کو بنایا۔ تو آسمان سے پانی نازل فرمایا، فأخرج بہ من الثمرات، اور اس پانی کے نازل ہونے کے ذریعے اس زمین سے من الثمرات پھل پیدا کیے، رزقا لکم، جو تمہارے لیے روزی کا سامان بنتے ہیں، جو تمہارے لیے رزق بنتے ہیں، وہ پھل پیدا کیے۔ رنگ برنگے پھل اللہ رب العزت نے پیدا کیے۔ ایسے ایسے پھل آج کل سامنے آ رہے ہیں کہ کبھی ہم نے دیکھے ہی نہیں تھے۔ اب جدید دور آیا ہے تو ہر ملک کے اندر جو ہے نا نیا نیا پھل سامنے آتا ہے، عجیب عجیب ان کی شکلیں ہیں، عجیب عجیب ان کی حالتیں ہیں۔ پھر انسانی دماغ نے جب ان پھلوں کے اوپر کام شروع کیا، اس کو اور مزید بہتری کی طرف لے کر گئے، اچھا ان کو پانی دیا، اچھی کھاد دی، اچھا اس کو جو ہے نا وہ اس کی بریڈنگ کی، اس کے اندر پیوند کاریاں کیں، اور بہت سارے اس کے اندر سپیشیز اس کی ڈیولپ کر لیں، تو وہ اللہ رب العزت کی تخلیق کے اندر مزید محنت اور مشقت کرنے کے بعد ایسے ایسے رزلٹ ملے ہیں اللہ کی طرف سے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اتنے بڑے بڑے پھل، اتنے بڑے بڑے جو ہے نا وہ رس سے بھرے ہوئے، اور ان کے اندر تہ در تہ، اور ہر چیز کی ایک عجیب ترتیب۔ پھل کا ایک تصور جو ہے نا، فاکہہ عربی میں پتہ ہے کس چیز کو کہتے ہیں؟ جس کو کھانے کے بعد انسان کی طبیعت حشاش بشاش اور خوش ہو جائے، اس کو فاکہہ کہتے ہیں۔ اللہ نے فواکہ یا ثمرات، ثمر نتیجہ، پھل اور رزق، اس طرح اللہ رب العزت نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ان کو دیکھ کے ہی بعض اوقات طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ آج کل آپ بعض اوقات دیکھتے ہیں بڑی آیت کی تلاوتیں لگائی ہوتی ہیں، ساتھ پھل دکھا رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھ کے طبیعت خوش ہوتی ہے۔
یہ اللہ کی تخلیق ہے اور بڑی پیاری تخلیق ہے. انسان کے اندر اتنی نیوٹریشنل ویلیوز اللہ نے پھلوں کے اندر رکھی ہیں کہ جو لوگ جنگلات میں رہتے تھے یا ابھی بھی رہتے ہیں، وہ کوئی ان کے پاس اگر غلہ نہیں بھی ہے نا، تو پھلوں کے اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ ہماری انسانی ضروریات جسم کی جتنی ہیں تمام کی تمام مختلف پھلوں کے اندر سے مل کے پوری ہو جاتی. یعنی شروع سے لوگ یہی کچھ پھل ہی کھاتے تھے نا. جنگل میں رہنے والا آدمی اچھا رہتا ہے تو، اور اس کے اندر جو ہے نا وہ انسان کے اندر مضر اثرات پیدا ہونے کے چانسز بھی بہت کم ہوتے ہیں. تو یہ پھل کا لفظ بذات خود اس کے فلسفے میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی بڑی بہترین تخلیق ہے. اللہ نے اس کا بھی ذکر فرمایا. تو اللہ نے یہ ساری چیزیں ذکر فرمائیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کافر ان چیزوں کو نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے. وہ اللہ کو خالق بھی مانتے تھے، مالک بھی مانتے تھے، رازق بھی مانتے تھے. آسمان سے بارش نازل کرنے کا سبب بھی وہ کہتے تھے کہ وہ مسبب الاسباب بھی اللہ ہے، بارش بھی اللہ برساتا ہے. اس کے علاوہ وہ کہتے تھے کہ رزق بھی اللہ دیتا ہے، زمین سے پھل بھی اللہ نکالتا ہے. اللہ نے انہی بدیہی چیزوں کو جو وہ بھی ان کے ہاں بھی انڈرسٹوڈ تھیں، انہی کا ذکر یہاں پہ کیا ہے. انہی کا ذکر کیا ہے کہ یہ سب کچھ پیدا کرنے میں تم بھی مانتے ہو کہ میرا کوئی شریک نہیں ہے. یعنی وہ اللہ کی اس صفت کے اندر کسی کو شریک نہیں مانتے تھے. یاد رکھنا، تھوڑی سی ہماری غلط فہمی ہے کفار اور مشرکین کے بارے میں، وہ قرآن پڑھنے سے دور ہوتی ہیں. یہاں پہ میں ایک بڑی اہم بات سمجھانے لگا ہوں اسی آیت کے اندر، اور اگر یہ سمجھ آ گئی تو بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ آ جائیں گی. وہ اللہ کی اس صفت کے اندر کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے. قرآن مجید میں سورہ یونس کے اندر اور دیگر صورتوں کے اندر بہت ساری جگہوں پہ یہ آیا ہوا ہے، وَلَا إِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہیں گے ضرور بر ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے. مَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کون تدبیریں کرتا ہے کائنات کی. سَيَقُولُونَ اللَّهُ، کون پیدا کرتا ہے، بارش کون برساتا ہے. اس طرح کے بہت سارے الفاظ، جتنی چیزیں ہم سمجھتے ہیں نا کہ وہ نہیں مانتے تھے، ان کے بارے میں قرآن نے کہا ہوا ہے وہ مانتے تھے. اور سَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ اس کے اندر سٹریس دے کے، زور دے کے بات کی گئی ہے کہ وہ ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ یہ سب کچھ پیدا کرتا ہے. یہاں پہ بھی یہ جتنی باتیں ذکر کی گئی ہیں ان سب کو وہ مانتے تھے کہ ان میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. تو اللہ نے گویا کہ یہ سمجھایا انہیں کہ دیکھو وہ باتیں جو تمہارے ہاں بھی انڈرسٹوڈ ہیں، تم مانتے ہو کہ میں تمہارا خالق ہوں، میں تم سے پہلے لوگوں کا خالق ہوں، میں آسمانوں کا خالق، زمین کا خالق، زمین کو فرش بنانے والا، آسمان کو چھت بنانے والا، بارش نازل کرنے والا، پھل دینے والا. بھلا مجھے بتاؤ تو میرے اس کام میں کس نے میرا معاونت کی، میرا ساتھ دیا، میرا کوئی نائب رہا، میرا کوئی اسسٹنٹ رہا، کوئی نائب، مشیر، وزیر، معاون، شریک، سانجھی کوئی ہے؟ اس کا وہ بھی اقرار کرتے تھے کہ نہیں، یہ سب کو تو اللہ تو نے ہی پیدا کیا ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ سب کچھ میں نے پیدا کیا، اور جب یہ سب کچھ پیدا کرنے میں میرے ساتھ کوئی شامل نہیں تھا تو فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، پھر میرے ساتھ پکارنے میں بھی کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ. پتہ نہیں بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ یعنی یہ انداز ہے قرآن کا. ہم ان آیتوں سے ایسے گزر جاتے ہیں کہ جیسے اس کے اندر بس یہ عبادت کا ذکر ہے اور کر کے بات آ گئی. یہاں پہ فلسفہ سمجھا دیا گیا ہے عبادت کا کہ جب یہ سارے کام کرنے میں مجھے کوئی نائب نہیں چاہیے تھا، میرا کوئی وزیر نہیں تھا، مشیر نہیں تھا، سانجھی نہیں تھا، بیٹا نہیں تھا، اولاد نہیں تھی، میرا کوئی معاون نہیں تھا، میرا کوئی پارٹنر نہیں تھا، تو پھر تم میرے علاوہ اوروں کو پکارتے کیوں ہو میرا پارٹنر بنا کے؟ تم حاجات اور مشکلات میں، مصیبتوں میں، تکالیف میں اوروں کو حاجات میں اپنا معاون اور مددگار بنا کے پکارتے کیوں؟ ما فوق الاسباب پکاریں کیوں غیر اللہ کی کرتے ہو؟ پھر تم فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، میرے ساتھ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو پھر شریک بھی نہ ٹھہراؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو یہ ساری بات.
تمہیں پتہ ہے کہ تم اللہ رب العزت کی صفتیں کیا ہیں، تم یہ سب کچھ جانتے ہو، پھر بھی اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو. یعنی یہ پچھلی آیات کا ثمرہ اور ان چاروں دلائل کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ چاروں دلائل دے کے اللہ نے فرمایا کہ سب کچھ میں نے پیدا کیا. اس بات کا تقاضا ہے کہ پھر میرا کسی اور کو شریک بھی نہ ٹھہراؤ. میرا کوئی سانجا، کوئی نائب، کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی اولاد، کوئی بیٹے، کوئی بیٹیاں. فرشتوں کے بارے میں مشرکین مکہ کہا کرتے تھے نا اللہ کی بیٹیاں ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بنا لیا عیسائیوں نے؟ اللہ کا بیٹا قرار دیا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نائب اور وزیر مشیر کے طور پہ جو تصور اگر کوئی رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے. سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ رب العزت شرک، ان چیزوں سے جو یہ شرک کرتے ہیں اور جو اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. اللہ تعالیٰ شریکوں سے پاک ہے. تو یہاں پہ یہ بات سمجھائی گئی ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، کہ پھر اللہ کا کسی اور کو شریک بھی نہ بناؤ، کسی اور کو پکارو بھی نہیں، کیونکہ وہ پکار والی عبادت میں سب سے زیادہ شریک ٹھہراتے تھے. پکار والی عبادت میں سب سے زیادہ وہ شرک کرتے تھے. یہ بات کسی سے کہی جائے اس کو سمجھ ہی نہیں آتی. قرآن مجید کا یہ پیغام بڑا واضح ہے. جب کہا جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے پیارے تھے، اللہ کے پیاروں کو پکاریں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ اللہ رب العزت نے جگہ جگہ اپنی ذات کے ساتھ یہ تعلق پکار والا خالص طور پہ قائم کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ نے فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کو پکارو خالص اسی کی پکار کر کے. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جو کسی اور کو پکارتا ہے اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور جن کو یہ پکار رہے ہیں نا تو وہ تو ان کی پکاروں سے غافل ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ کون آیا اور کون گیا اور کس نے پکارا. تو پھر ان کو پکارنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس کو پکارو جو ہمیشہ زندہ ہے، جو پوری کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہے، جس کو اونگ نہیں آتی، جس کو نیند نہیں آتی، جو سب کو پیدا کر کے سب کی نگرانی کرنے والا اور رب اور پالنے والا ہے. اس کو پکارو جو پکاروں کو سنتا بھی ہے اور پکاروں کا جواب بھی دیتا ہے. یہ ان آیات کو قرآن مجید کی صورت کے دعویٰ کے طور پہ اسی لیے پیش کیا گیا کہ یہ بنیادی طور پہ یہ اللہ رب العزت کی توحید کا وہ حصہ جس میں خالص اللہ کو پکارنا چاہیے، اس کا یہاں پہ یہ ذکر موجود ہے. دعویٰ توحید قرآن مجید میں 2 جگہوں پر اور ذکر کیا گیا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ سے، اور آگے تیسری جگہ جا کے آیت الکرسی کے شروع میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تینوں مقامات پر علیحدہ علیحدہ مقاصد ہیں. یہاں پہ جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت کو خالص اس کو پکارو، حاجات میں، مشکلات میں، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں وہ ہی خالص اسی کو پکارو، اور وہی پکاروں کو سننے والی ذات ہے، اور اسی سے حاجات میں اور مشکلات میں اور تکلیفوں سے مانگو، وہ تمہاری عبادت کو اور پکار کو سنتا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو خالص اپنے رب کو پکارو. یعنی پکار والی عبادت کا یہاں پہ خصوصی طور پہ تذکرہ ہے کیونکہ سیاق و سباق سے یہ بات یہاں پہ سمجھ آتی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس مفہوم کو صحیح طور پہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی سے مانگنے کی، خالص اپنی ذات سے کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے جو کمی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.